اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے کی سورت ہود کی آیت نمبر 18 ہے، اور اس کے ساتھ چند آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بد کردار اور ان کا کافرانہ رویہ اور ان کافروں کا قبر میں اور حشر میں انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات بابرکات کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بابرکات سچی ہے، اور یہاں تک قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ نبی بھی سچے ہیں، رسول بھی سچے ہیں، فرشتے بھی سچے ہیں، اللہ کے نیک لوگ بھی سچے ہیں، لیکن خدا سب سے بڑھ کر سچا ہے۔ تو جو کوئی انسانوں میں اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دے، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف کافر لوگ کچھ جھوٹوں کو منسوب کرتے تھے، مثلا اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ یہ بھی اللہ کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے خدا جو ہیں، یہ اللہ کے شریک ہیں۔ شریک کا مطلب ہوتا ہے برابر، کیونکہ خدا نہ خواستہ والدین فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کے اندر جتنے بھی اس کے بیٹے ہوتے ہیں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو بتوں کو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے تھے۔ دوسری جھوٹی بات، اور تیسرے نمبر پر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی ان کی جھوٹی بات تھی۔ تو چوتھے نمبر پر وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو ان جھوٹوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے منسوب کیا، یہ جھوٹی باتوں کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا، اور بہت بڑا ظلم کرتے تھے جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات تو جھوٹ سے پاک ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یعرضون علی ربہم، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ، تو قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے وہ گواہی دیں گے، یعنی 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے، اللہ کے سارے فرشتے گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی گواہی دیں گے اور اللہ کے فرشتے بھی قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو تیری طرف جھوٹ کو منسوب کرتے تھے۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سن لو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سن لو کہ ظالموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور ظلم آگے کئی قسم کا ہے، کوئی بھی ظلم ہو تو ظلم کرنے والے ظالم کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے کافروں کے بارے میں خدا تعالیٰ نے مزید فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ،
یہ کافر لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں کہ نہ جاؤ جہاد کے لیے، نہ جاؤ نماز کے لیے، نہ جاؤ فلاں نیکی کا کام کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے نہ جاؤ، یعنی روکتے تھے یہ لوگ کافروں کو۔ اگر کوئی کافر جس کے دن پھرنے والے تھے اور جس کے دل کے اندر خیال آ رہا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں، جا کر کوئی معجزہ طلب کرتا ہوں، اگر انہوں نے معجزہ دکھا دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اگر کافر کوئی اس نیت سے آتا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے، تو اس کی راہ کے اندر بھی کافر لوگ رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تو جس کے پاس چلا ہے وہ تو جادوگر ہے، وہ تو کاہن ہے، وہ تو فلاں فلاں ہے، وہ تو مجنوں ہے، یعنی تو کس کا کلمہ پڑھنے کے لیے چلا ہے؟ مجنوں کا کلمہ پڑھنے کے لیے چلا ہے۔ مجنوں کو اردو میں کہتے ہیں پاگل۔ کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایسے ایسے لفظ بھی استعمال کیے تھے کہ پاگل کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، شاعر کہتے تھے۔ تو یہ لوگ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ تو کس کا کلمہ پڑھنے کے لیے چلا ہے، یعنی اس کو غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت کا انکار کرتے تھے، قبر کا، حشر کا، حساب و کتاب کا انکار کرتے تھے۔ اولئک، یہ لوگ وہ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو زمین کے اندر اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے، جتنی مرضی کوشش کریں، جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی بھاگ جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے عذاب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وما لهم من دون اللہ من اولیاء، دنیا اور آخرت میں ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کا مددگار ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مدد نہیں مانگتے تو پھر دنیا اور آخرت میں تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ تمہاری نبی مدد کریں گے اور نہ تمہاری ولی مدد کریں گے۔ یضاعف لهم العذاب، تو قیامت کے دن ان کا عذاب جو ہے وہ 2 گنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو 2 گنا عذاب دے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، ما کانوا یستطیعون السمع، یہ لوگ وہ ہیں کان ہونے کے باوجود حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں، تو کان ہونے کے باوجود سچی بات سننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی یہ لوگ آنکھیں ہونے کے باوجود راہ راست کو دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی آنکھیں ان کے پاس ہیں لیکن پھر بھی سیدھا راستہ صراط مستقیم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ پاک نے گمراہی کے پردے ڈال دیے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، خسارے میں ڈالا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ گھاٹے میں ہیں اور آخرت میں بھی یہ گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو قیامت کے دن سب کچھ بھول جائے گا، یعنی دنیا کے اندر جو باتیں گھڑتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ خدا کی یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ بت ہمارے خدا کے پاس سفارش کریں گے، یہ خدا کے شریک ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں،
دنیا کے اندر تو اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھول جائیں گے، ان کو کوئی بھی بات اس طرح کی یاد نہیں رہے گی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت میں ہم الخاسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ گناہ گار، مجرم، چور، ڈکیت، ہیرا پھیری کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور کیا نام ہے دوسرے جرائم کرنے والے لوگ تو قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے، لیکن جن لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں یہ لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے برعکس جو مسلمان ہیں وہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وَاخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ جھکتے ہیں، عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ جھکتے ہیں، یعنی بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے استغراق کے ساتھ دنیا کے تمام خیالات و نظریات کو دل سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، قومہ قیام کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنت والے ہیں، یہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، جنت میں جا کر پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے باہر نہیں نکالے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ہے وَبْخَسُوا، وَخْبَسُوا، کہ یہ لوگ جھکتے ہیں بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے۔ تو نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر قیام بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ ہے، رکوع ہوتا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ ہے، قومہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ ہے، اور سجدہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ ہے، اور قعدہ ہوتا ہے، اتحیات بندہ بیٹھتا ہے، تو یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ ہے۔ تو نماز ہمیں عاجزی انکساری کا سبق دیتی ہے، کیونکہ نماز پڑھتے وقت بندہ اکڑ کے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا، بلکہ عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے اوپر، ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج کل تو کسی کو 2-4 فٹ کی کرسی مل جائے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، لیکن قیامت معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2-4 فٹ اوپر نہیں ہوئے، 2-4 گز اوپر نہیں ہوئے، بلکہ زمین بھی حضور کے قدموں کے نیچے ہے، 7 آسمان بھی حضور کے قدموں کے نیچے ہیں۔ جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، کرسی، لوح قلم، یہ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے خدا کے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے ہیں۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کے قدم ساری کائنات سے اوپر ہیں۔ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر سارے عروج، ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا جا کے اظہار خیال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، تو مہمان جب میزبان کے پاس جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے، جس کو تو اختیار نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میرے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن تو وہ کون سا تحفہ لے کے آیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کے آیا ہوں، تو عاجز نہیں ہے، تو منکسر نہیں ہے،
تو متواضع نہیں ہے، تو جھکتا نہیں ہے۔ یا پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہر قسم کی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو میری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہے تو میں تیرے اس تحفے کو قبول کرتا ہوں۔ اور قبول کر کے پھر آگے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی تجھ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی ہوں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز ہم بارگاہ احکم الحاکمین کے اندر حاضر ہو کر جب پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب پڑھتے ہیں، تو اس نماز کو اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ نماز عاجزی انکساری کا سبق دیتی ہے۔ تو یہ ایمان والے لوگ ہیں وہ جو بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت کے دن جنت ہوگی اور یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر الدعوانا